اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 56 ہے یعنی کہ 56، اس کا ہم با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے، لفظی ترجمہ بھی کریں گے، اور تجوید، گرامر اور تفسیر یہ سب کریں گے۔ ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ لفظی ترجمہ، ثم پھر، بعثناکم ہم نے اٹھایا تمہیں، من بعد اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کی، لعلکم کہ شاید تم، تشکرون شکر گزاری کرو۔ با محاورہ ترجمہ، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی ہم تجوید کرتے ہیں۔ سا میم پہ سم، میم زبر ما، ثم۔ سا جو ہے جب اس کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور جب اس کو ادا کرتے ہیں تو زبان کا کنارہ آگے والے سامنے والے چاروں دانتوں کے درمیان میں آتا ہے تو سا ادا ہوتا ہے۔ میم مشدد ہے اس کے بعد تو خوب بھوننا ہوگا۔ ثم، با زبر با، عین سا زبر اس، بعث، نون کھڑا زبر نا، بعثنا، کاف میم پیش کم، بعثناکم جو ہے حروف حلقی کا حرف ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے نون کھڑا زبر نا، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے۔ اس کے بعد ہے کاف میم پیش کم، تو اس کے بعد آگے آپ کو نظر آ رہا ہے میم مشدد، تو یہاں پہ قاعدہ کون سا ادا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے میم، اس کے اوپر جزم کا سائن، ایک چھوٹا سا میم آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد ہے با۔ جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ادا ہوتا ہے۔ جب اس کو ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز کو ہم میم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کی پہچان کے لیے اوپر ایک چھوٹا سا میم آپ کو نظر بھی آئے گا۔ تو پھر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زیر، میم با عین زبر، با دال زیر دی، میم بعدی۔ اس کے بعد ہے میم واو زبر مو، تا زیر تی، موتی، کاف میم پیش کم، موتیکم۔ میم واو زبر مو یعنی کہ ساکن جو حرف ہے واو، اس سے پیچھے زبر آ رہا ہے تو یہاں پہ واولین کا قاعدہ ادا ہو رہا ہے، اور کاف میم پیش کم کے بعد لام ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد لام آ گیا تو اظہار شفوی ہوا، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا، کھینچنا نہیں، اور اس کو آگے جلدی لے کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے لام زبر لا، عین لام زبر لام زبر لا، لا اللہ۔ عین کو ادا کریں گے تو حلق سے آواز آئے گی، حلق کے درمیانی حصے سے، اور لام کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے لام کو ہم 2 بار پڑھیں گے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد ہے کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد تا آ گیا تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ جلد ادا کریں گے۔ لعلکم، لعلکم۔ شین زبر تش، کاف پیش کو، تشکو، را واو پیش رو، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو ایک الف کے برابر ایک تو اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، اور را کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نون زبر نا، تشکرون، اور اس کے بعد آگے آیت ختم ہو رہی ہے، وقف تام ہے، اور جب آیت ختم ہوتی ہے تو جو پیچھے والا حرف تھا نون، نون کے اوپر زبر تھی تو اس کو ہم نے سکون میں بدل دینا ہے۔ جیسے ہم جزم دے کے لفظ کو پڑھتے ہیں تو پھر کس طرح پڑھا جائے گا؟ تشکرون، تشکرون۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس آیت مبارکہ کی تجوید۔ اب ہم اس کی گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے سما۔
ثم جو ہے وہ کیا ہے، یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بعثناکم، اس میں فعل بھی ہے اور آگے ضمیر بھی ہے۔ جو ثم لفظ ہے حرف عاطفہ، اس کی پہلے تعریف دیکھتے ہیں کہ ثم کا مطلب ہے پہلے اور دوسرے کام کے درمیان میں کوئی اور کام نہ ہوگا، ترتیب جو ہے وہ قائم رہے گی، وقت کی قید نہیں ہوگی، اور فا جو ہے اگر آئے تو فوراً ہو جاتا ہے کام، جبکہ ثم آئے تو تھوڑی دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ تھی ثم کی تعریف۔ اس کے بعد ہے بعثناکم۔ بعثنا کیا ہے؟ یہ ہے فعل ماضی، با آئین سا اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الفتحہ سے ہے اور نحنو اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے بعثا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یعبسو، یہ ہے متکلم جمع ہم نے اٹھایا۔ اس کے بعد ہے کم، متصل ضمیر ہے اور منصوب ہے، یعنی کہ حالت نصب میں ہے، اور مفعول بھی اس کو ہم کہیں گے۔ اس کے بعد ہے من بعد موتکم۔ من جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جار، بعدی جو ہے وہ ہو جائے گا مجرور، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ یہاں پہ اس کو ہم مرکب جاری کہیں گے، ٹھیک۔ بعدی موتکم، اس کی ترتیب دیکھیں، بعدی پلس الموتی پلس کم۔ موتی جو ہے وہ بعدی کا مضاف الیہ بن گیا، یعنی کہ بعدی جو ہے وہ مضاف ہو گیا اور موتی جو ہے وہ مضاف الیہ بن گیا، اور یہ کم کا مضاف بن جاتا ہے الموتی، ٹھیک ہے، اور آگے جو کم ہو گیا اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ مضاف کی تعریف کیا ہے کہ مضاف سے پہلے ایک تو ال نہیں آتا اور بعد میں تنوین جو ہے یا نون یہ نہیں ہوں گے۔ کو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ دو مرکب اضافی بن رہے ہیں، بعدی موتی یہ ایک ہو گیا مرکب اضافی، اور موتکم یہ ایک ہو گیا مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو بعدی ہے وہ جو ہے وہ مذکر ہے اور واحد ہے، اور اس طرح یہ نکرہ ہے اور مجرور ہے، جبکہ الموتی جو ہے وہ بھی جو ہے جنس مذکر ہے، واحد ہے، یہ نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں لعلکم۔ اللہ جو ہے وہ اس میں منصوب بھی ہے اور حرف ناصبہ بھی اس کو ہم کہیں گے یہاں پہ، اور حرف ناصبہ جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 6، انا انا کانا لیتا لکنہ لعل، اس میں یہ چھٹے نمبر پہ ہے لعل۔ اور جو یہ والے اسم ہوتے ہیں یعنی کہ اسم منصوب جو ہیں، یہ ان کی خبر بھی ہوتی ہے اور اسم بھی ہوتا ہے۔ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے لعلکم، تو اس میں جو کم ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ ہے تو یہ ضمیر، یعنی کہ ضمیر متصل ہے، ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہے، مگر اس کو ہم نصب میں کہیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ اس کے بعد آگے جو تشکرون آ رہا ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی اور وہ آپ کو مرفوع حالت میں ہی نظر آئے گی۔ تشکرون کو دیکھیں، یہ ہے فعل مضارع، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے شین کاف را، اور یہ خبر ہو گئی لعل کی، ٹھیک ہے، اور یہ باب النصرہ سے ہے، انتم اس کی فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے شاید تم شکر گزار بنو۔ تو جو لعل ہے وہ امید اور اندیشے کی بات کو واضح کرتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ شاید کا لفظ لگایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کا گرامٹک ترجمہ دیکھیں، ثم اس کا مطلب ہے پھر، اور یہ کیا ہے؟ یہ عطف ہو گیا، یعنی کہ عاطفہ۔ بعثناکم اس کا مطلب ہے ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اس میں کیا آ گیا؟ فعل آ گیا، فعل ماضی، اور اسم آ گیا یعنی ضمیر۔ پھر ہے من بعدی، اس کا مطلب ہے بعد میں، اور یہ دونوں کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے۔ پھر ہے بعدی موتی کم، بعدی موتی دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی، اور موتی کم جو ہے وہ بھی بن گیا مرکب اضافی، یعنی کہ دو مرکب اضافی ہیں، اور اس کا مطلب ہے تو بعد میں تمہاری موت کے۔ لعلکم یہ کیا ہے؟ اس میں منصوب ہے اور ساتھ اس کے ضمیر ہے۔ تشکرون کیا ہے؟ فعل مضارع اور مرفوع ہے یہ، اور خبر ہے لعل کی، اور اس کا مطلب ہے شاید تم شکر گزار بنو۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔
شروع میں ان کی حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا اور بعض روایات کے مطابق وہ مر گئے اور بعض روایات کے مطابق وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔